بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اگلے ماہ کے اختتام تک کورونا کے 90% کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے ہوں گے، یورپین میڈیسن ایجنسی۔ افغانستان سے آرمی کا انخلا بہت بڑی غلطی ہے، سابق امریکی صدر جارج بش۔ بھارت کا پاکستانی خاتون کو کورونا ویکسین لگانے سے انکار۔ چائنا میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سی پیک میں بغیر ٹینڈر ٹھیکے دینے سے قومی خزانے کو نقصان۔ نواز شریف کو قید میں بھی مارنے کی سازش کی گئی، مریم نواز کا الزام۔ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو مکمل اناج کھاؤ، تحقیق۔ وہ دن ایسا ہوگا دوستو۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یورپی یونین کی ادویات کے حوالے سے فیصلہ کرنے والی ایجنسی نے کہا ہے کہ کسی بھی ویکسین کی 2 خوراکیں کورونا کی ڈیلٹا قسم سے بھی زیادہ حفاظت کر سکتی ہیں۔ کورونا کی ڈیلٹا قسم سب سے پہلے انڈیا میں سامنے آئی تھی، جو تیزی سے براعظم یورپ میں بھی پھیلی، اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گرمیوں کے اختتام تک کورونا کے مثبت کیسز میں سے 90% ڈیلٹا ویرینٹ قسم کے ہوں گے۔ یورپین میڈیسن ایجنسی کے مطابق ابتدائی شواہد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں ڈیلٹا ویرینٹ قسم کے خلاف بھی مؤثر ہیں اور کورونا سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ تجویز کردہ ویکسین کی خوراکیں لینے سے ہی کورونا سے حد درجہ حفاظت میں رہا جا سکتا ہے۔ اپنے بیان میں یورپین میڈیسن ایجنسی کا کہنا ہے کہ کورونا کی ڈیلٹا ویرینٹ قسم کے حوالے سے خدشات ہیں اور یہ یورپ میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگلے ماہ اگست کے اختتام تک ڈیلٹا قسم کے کورونا کیسز کی تعداد کل کیسز کی تعداد کے 90% تک ہو جائے گی۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کورونا کی ویکسینیشن کے عمل میں تیزی لائی جائے اور جلد از جلد شہریوں کو ویکسین لگائی جائے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو قتل ہونے کے لیے طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ جارج بش کا کہنا تھا کہ افغان خواتین اور لڑکیاں ناقابل بیان نقصان اٹھانے والی ہیں۔ یہ ایک غلطی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے کہ ان کو قربان کرنے کے لیے انہی ظالم لوگوں کے پاس چھوڑ دیا گیا ہے۔ جارج بش نے 9/11 حملوں کے بعد 2001 کے خزاں میں اپنی آرمی کو افغانستان میں بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جرمن چانسلر بھی ایسا ہی سوچتی ہوں گی۔ امریکہ کے 2500 اور نیٹو کے 7500 فوجیوں کی زیادہ تر تعداد افغان آرمی کو طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑ کر افغانستان سے جا چکی ہے۔ افغانستان اس وقت بحران سے دوچار ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلا کے بعد طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں افغان طالبان درجنوں اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان تاجکستان، ترکمانستان اور ایران سے ملنے والی سرحدی راستوں پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ اتوار کو اقوام متحدہ نے مالی امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑھتی ہوئی کشمکش کی وجہ سے تشدد زدہ ملک یعنی افغانستان کی مشکلات اور بڑھ رہی ہیں۔ انڈیا میں 7 سال سے مقیم پاکستانی خاتون کو یہ کہہ کر کورونا ویکسین لگانے سے انکار کر دیا کہ تم پاکستانی ہو، تمہیں ویکسین نہیں لگا سکتے۔ پاکستان سے شادی ہو کر بھارت گئی خاتون کو ڈاکٹرز نے کورونا ویکسین لگانے سے انکار کر دیا۔ خاتون سحر کیسر کا کہنا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل اور نجی ہاسپٹل پیسے لے کر بھی ویکسین لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ سحر کیسر کی شادی 7 سال پہلے ہوئی تھی اور وہ کولکتہ میں خاوند کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ متاثرہ خاتون نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنی شادی سمیت تمام دستاویزات دکھائیں، جس کی حکام نے تصدیق بھی کی اور تصاویر بھی لیں۔
لیکن اس کے باوجود ویکسین نہیں لگائی گئی۔ کرونا ویکسین نہ لگانے کی وجہ پوچھنے پر حکام نے کہا کہ آپ کے پاس بھارتی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے ویکسین نہیں لگائی جا سکتی۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں انتہا پسند ہندوؤں نے بھارت میں مسلمان مخالف مہم سوشل میڈیا میں 80 سے زائد مسلم خواتین کی فروخت کا آن لائن اشتہار جاری کر دیا تھا، جس میں پائلٹ سمیت تعلیم یافتہ مسلمان خواتین شامل تھیں۔ بھارتی پولیس حکام نے تصاویر اور ذاتی معلومات شیئر کرنے کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی تھی، تاہم اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ امریکہ نے چائنا کے صوبہ سکیانگ میں جبری مشقت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر کاروباری اداروں اور شخصیات کو صوبے میں سرمایہ کاری کرنے سے خبردار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ صورتحال کی سنگینی اور سکیانگ میں بدسلوکی کی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کاروباری کمپنیاں اور متعلقہ شخصیات نے سکیانگ کے ساتھ جڑی سپلائی چین منصوبوں یا سرمایہ کاری سے علیحدگی نہ اختیار کی تو ایسی صورت میں امریکی قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ اور تجارتی نمائندے کے دفتر نے دیگر حکومتی اداروں کی جانب سے سکیانگ سے متعلق مشترکہ تازہ ترین ایڈوائزری جاری کی ہے۔ محکمہ خزانہ نے فائنینشیل ٹائمز اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ چائنا کی جانب سے ہانگ کانگ اور سکیانگ میں کریک ڈاؤن کرنے پر امریکہ اس ہفتے مزید پابندیاں عائد کرے گا۔ امریکہ نے چائنا پر الزام عائد کیا ہے کہ سکیانگ میں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں امریکی حکومت نے 14 کمپنیاں اور دیگر اداروں کو معاشی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے سکیانگ میں بدترین بدسلوکی برقرار ہے، جس کے تحت مسلمان نسلی گروہوں ایغور کے علاوہ دیگر مذہبی اقلیتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم چائنا نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکیانگ میں مذہبی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان NLC کی جانب سے بغیر ٹینڈر ٹھیکہ دیے جانے اور ادھورے کام کے باوجود ٹھیکیداروں کو زائد ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ سی پیک میں بغیر ٹھیکے دینے سے قومی خزانے کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ سیکٹری منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ NLC برائے نام وزارت منصوبہ بندی کے ساتھ ہے۔ NLC خود مختار ادارہ ہے۔ ہماری التجا ہے کہ NLC کو وزارت منصوبہ بندی سے واپس لے لیا جائے۔ ہم اس ادارے کو نہیں سنبھال سکتے۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں سی پیک پیکیج 1 میں ٹینڈر کے بغیر کئی ٹھیکے دیے گئے۔ سڑک کی تعمیر کے لیے ٹینڈر کے بغیر ٹھیکے دینے سے 12 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ NLC حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ NLC ان علاقوں میں کام کرتی ہے جہاں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو قید میں بھی مارنے کی سازش کی گئی تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر کے بیٹے نواز شریف کا سلام لائی۔ بلوچ والوں نے میرا بہترین استقبال کیا۔ میری رگوں میں کشمیری خون ہے۔ یہ لوگ نواز شریف سے ڈرتے ہیں۔ عمران خان کی صبح و شام نواز شریف کے نام سے ہوتی ہے۔ نواز شریف کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوئیں۔ نواز شریف کو قید میں بھی مارنے کی سازش کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کو گروی رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کے چپا چپا پر نواز شریف کا نام لینے والے موجود ہیں۔ مقبوضہ وادی کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب ان کی نظریں آزاد کشمیر پر ہیں۔ آزاد کشمیر کو بھی بھارت کی جھولی میں پھینکنے کی سازش امریکہ میں کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کا نعرہ ووٹ کو عزت دو ہر جگہ پہنچ گیا۔
آزاد کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اگلا الیکشن ہارتا دیکھ کر انتخابی اصلاحات یاد آ رہی ہیں۔ انتخابی اصلاحات صرف اور صرف عوام کی طاقت ہوتی ہیں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان یوم حساب قریب ہے، یہ عوام تم سے حساب لے گی۔ اگر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ملکی راز صرف قوم کو معلوم نہیں، باقی سب کو بھی معلوم ہوتے ہیں۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمت بڑھنے سے عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو سائیکل پر دفتر جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ زیادہ وزن، موٹاپے، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ مکمل اناج استعمال کیجیے۔ یاد رہے دوستو کہ مکمل اناج ہول گرین سے مراد چھلکے سمیت اناج ہوتے ہیں، جن میں گندم یا مکمل گندم سے بنا ہوا آٹا، جو اور براؤن رائس چھلکے سمیت چاول وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تحقیق امریکہ میں 3100 افراد پر کی گئی، جنہوں نے 1948 سے شروع ہونے والے ایک طویل مدتی مطالعے میں حصہ لیا تھا، جس میں ان کی غذائی عادات اور صحت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ہر رضاکار کا تفصیلی معائنہ تقریباً ہر 4 سال بعد کیا گیا۔ لگ بھگ 70 سال پر پھیلے ہوئے ان اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد بوسٹن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ مکمل گندم والی ڈبل روٹی کے 3 سلائس، جن میں تقریباً 2 چپاتیوں جتنی گندم ہوتی ہے، مکمل جو سے تیار کردہ براؤن چاول کا 1.5 کپ 120 گرام استعمال کیا جائے تو اس سے موٹاپا اور وزن قابو میں رہتے ہیں، بلڈ پریشر درست رہتا ہے اور خون کی شکر یعنی بلڈ شوگر کی بھی محفوظ حد سے بڑھنے نہیں پاتی۔ دی جرنل آف نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے اب تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر مکمل اناج سے ہماری صحت کو پہنچنے والا فائدہ کس نظام میکینزم کے تحت ہوتا ہے۔ جب وہ متعین دن آئے گا، ایک آواز پڑے گی، تم فوج در فوج آؤ گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے اور وہ دروازے بن جائیں گے، پہاڑ پھٹ کے ریت بن جائیں گے۔ جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جب جہنم لائی جائے گی، دوزخ کو بھی نافرمانوں کے لیے سامنے لایا جائے گا، جنت بھی لائی جائے گی، ایک ترازو بھی لایا جائے گا، پل صراط کو بھی بچھایا جائے گا، اللہ خود بھی تشریف لائیں گے، ساتھ فرشتے بھی آئیں گے۔ جب سب فرشتے دم بخود کھڑے ہوں گے اور جب اللہ کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، عرش کا سایہ سروں پر آ جائے گا، اسے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور تب اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جس دن پیدا کیا اور جس دن تمہیں موت دے کر اٹھایا، اس دوران میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، بس تمہیں دیکھتا رہا اور تمہاری سنتا رہا۔ میں تمہیں دیکھتا رہا کہ میرا بندہ قرآن سن رہا ہے کہ یا گانا سن رہا ہے، حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا دوستو، وہ دن ایسا ہوگا دوستو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔